بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے شاہی درباروں میں ایسے لڑکوں کا رقص مقبول تھا جن کے جسم لڑکیوں کی طرح دلکش، گداس اور لچکدار ہوتے تھے۔ انہیں ایسا لباس پہنایا جاتا تھا جس میں وہ نیم اریاں رہتے تھے۔ شمر شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اس رات یہ دو لڑکے اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے بلائے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ سپاہی چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے۔ شراب میں بدمست ہو کر 2-3 سپاہیوں نے بھی لڑکیوں کے ساتھ ہی ناچنا شروع کر دیا۔ شمر کے حکم پر ان سپاہیوں کو دوسرے سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر پھینک آئے۔ یہ چوکی چھوٹا سا ایک قلعہ تھا، لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے تھے۔ ایرانیوں کو کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ رقص جب اپنے عروج کو پہنچا اور شراب کا نشہ شمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغ کو معاف کرنے لگا تو سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو شمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور اس کی نوک دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ شمر دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر اٹھا۔ سپاہیوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ وہ سب شمر کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 اور تیر آئے۔ 3-4 چیخیں سنائی دیں۔ پھر ان ایرانیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کٹنے لگے۔ ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے وہ دروازوں میں کٹ گئے۔ چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انہیں ہتھیار اٹھانے کی تو مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ اس حملے میں جو بچ گئے وہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ ایک طوفان تھا یا بگولا جو غیر متوقع طور پر آیا اور جب گزر گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام مال و دولت جو اس چوکی میں تھا لے گیا، اور پیچھے لاشیں رہ گئیں یا تڑپتے ہوئے زخمی یا اچھے بھلے ایرانی سپاہی جو جان بچانے کے لیے لاشوں اور زخمیوں میں لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی تو مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گھڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری چوکی کو اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے۔ مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے اور اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود کر دیکھے ہوں۔ انہیں کسی گھر سے ایسی کوئی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی۔ البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لیں۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے انہیں دھمکیاں دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اسی طرح کی دھمکیاں ملتی تھیں، لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا تھا۔ ایک ایرانی کماندار نے مسلمانوں سے کہا، رات ابلا کی ایک مضافاتی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے شب خون مارا ہے۔ ہمارا ایک کماندار اور 60 سپاہی مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوائے گا اسے انعام ملے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں کون غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ 3-4 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا کہ خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں اٹھی کہ کوئی بھی
غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3-4 روز غائب رہا ہے، وہ باری باری اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں شمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ خدام نے ہر کسی کو یہی جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا تھا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا۔ اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرا اور خدام کام سے کھسک گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زہرا خوشی سے پاگل ہوئی جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائیں لے رہی تھی۔ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا، یہ کیسے ہوا خدام؟ یہ ہوا کیسے؟ اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرا، اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا۔ زہرا سنجیدہ ہو گئی جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو، اور خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ کہتے ہیں کہ رات صحرائی ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چوکی پر اس وقت شب خون مارا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوؤں سے جا؟ خدام کے اچانک کہے نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی۔ وہ ہنستا ہی رہا جیسے اس سے بڑا مذاق اس نے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ خدام نے کہے میں ایک راز چھپا لیا تھا۔ زہرا کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھرتیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو؟ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نکل لیا ہو۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پر اسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے واز کر رہے ہوں۔ بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا، جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول کو مانتے ہو اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، کب؟ آخر کب؟ خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واز سنتے رہیں۔ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے۔ کب آ رہی ہے؟ ایک بزرگ نے اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا، اسے بتاؤ، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کماندار شمر کی چوکی پر جو
جو اتنا زبردست شبخون مارا گیا تھا وہ پہلا شبخون نہیں تھا، ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا، اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شبخون پڑتا اور شبخون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار دستہ شبخون مارنے والوں کی تلاش میں گیا۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا جو ہموار صحرا نہیں تھا، وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹیکریاں تھیں، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے، ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ اس خوفناک علاقے میں جو میل ہاں میل پھیلا ہوا تھا صحرا کے بیدی ہی جا سکتے تھے، کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شبخون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھا موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جوں ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ پہلی بوچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے اور سارے دستے میں بگدڑ مچ گئی۔ ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بھلائیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈھکی ہوئی ہوتی تھیں، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان کے گھوڑے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے اور ان میں سے کئی بھاگ نکلے۔ وہ ٹیلوں اور گاٹیوں والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑی 3-4 میل کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھیں، یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے پر نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بوت اسے بڑی اذیتناک موت مارتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتش کے پجاریوں، میں مثنی بن حارث ہوں، زرتش کو ساتھ لاؤ۔ مثنی بن حارث، ہرمس کو یہ نام بتا دینا۔ مثنی بن حارث، اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے، انہوں نے اپنے کمانداروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کے تعاقب کی اور ان کو تلاش کرنے کی جرت نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد بھی یہ للکار سنائی دیتی تھی، مثنی بن حارث، آتش پرستوں، میں مثنی بن حارث ہوں۔ پھر مثنی بن حارث دہشت کا کسی جن بوت کا یا کسی بدرو کا ایک نام بن گیا۔ ایرانی فوجی اس نام سے ڈرنے لگے، انہوں نے مثنی بن حارث یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے کے بہت اہتمام کیے لیکن جب کہیں شبخون پڑتا تھا تو ایرانی فوجی جن کی جرت اور بے جگری مشہور تھی دہشت سے دبک جاتے تھے۔
یہ تھا وہ مصنع بن حارث جو فروری سن 633 کے ایک روز مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلے بنو بکر کا سردار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مصنع بن حارث نے عراق کے جنوبی علاقوں میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہت کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ ان کے شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اور مصنع کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مصنع نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کماندار مصنع کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مصنع بن حارث نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شب خون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے۔ یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے، ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا ہی سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ خدام نے زہرا سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا اور اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مصنع بن حارث نے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا۔ خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تجھ پر اللہ کے رحمت ہو ابن حارث، تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ مصنع نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، امیر المومنین، اگر ایک آدمی اتنی بڑے ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبے کی داغ بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرکل فارسیوں کو نینوا اور دستجرد میں بہت بری شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازے
दरवाज़ों तक पहुंच गई थीं। उसके बाद फारसी ईरानी संभल नहीं सके। अगर उनमें ऐश परस्ती को देखा जाए तो वो संभले हुए लगते हैं, लेकिन अब उनमें बादशाही के ताज पर रसाकशी हो रही है। यमन उनके हाथ से निकल गया है और वहाँ के हाकिम बाज़ान ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनकी रियाया उनकी जंजीरें तोड़ना चाहती है। उनकी महकूमी में उनके जनूबी इलाकों के मुसलमान मेरे इशारे और मदीना की फौज के मुंतजिर हैं। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, तुझ पर रहमत ही रहमत हो मुसन्ना। लारैब तेरी बातें मेरे दिल में उतर रही हैं। मेरा अगला कदम वहीं पड़ेगा जहां तू कहता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं सालारों की मजलिस से बात कर लूं? मुसन्ना ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, फैसला वही बेहतर होता है जो सलाह मशवरे के बाद किया जाता है, लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन से इजाजत चाहूंगा कि जो कहना चाहता हूँ वो कह लूँ और आप मेरी बातें सालारों के सामने जरूर रखें।